قرآن کی خوشبو سے مہکنے والے دلوں کو سلام۔ 13واں رکوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جانے لگا ہے، لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت اور معذرت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ ہماری ویڈیو تھی اس میں دوسری آیت کے اینڈ کا ایک چھوٹا سا فقرہ، جس کا متن یہ تھا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں، اس کو ادا کرنے سے ہم رہ گئے، وہ سکپ ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور اللہ کے حضور بھی اپنی اس غلطی کا اقرار اور اظہار کرتے ہوئے اس سے معافی اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ تو ابھی جو رکوع پیش کیا جا رہا ہے اس میں بہت اہم نصیحتیں بھی ہیں، بہت اہم امور سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں، اور انسانوں کو پریشانیوں کے موقع پہ جو مدد چاہیے ہوتی ہے غائب سے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو آئیں ان تمام حقائق کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 104۔ اے لوگو جو یقین رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، جب بھی تم بولتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت کہو کہ توجہ فرمائیں، بلکہ ان سے اس طرح سے کو بولو کہ ذرا نظر کرم فرمائیں اور توجہ سے بات کو سنا کرو۔ یہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے تو دکھ والا عذاب ہی ان کے مقدر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کیا، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا مشرکین، یہ سب ہرگز نہیں چاہتے کہ تم لوگوں پر اللہ کی جانب سے کوئی بھلائی نازل ہو، لیکن اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت اور فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ بے شک وہ بہت ہی بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی آیت میں سے جس کو چاہتے ہیں منسوخ یعنی کینسل کر دیتے ہیں، اور اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان میں دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی فرما روائی چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی تمہاری خبر گیری رکھنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا ہرگز نہیں۔ اے لوگو جو یقین رکھتے ہو، تم اپنے نبی سے کیا وہ سوالات اور مطالبات رکھنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ یاد رکھو، جس کسی نے ایمان کی روش کو انکار ایمان کی روش سے بدل ڈالا تو وہ راہ راست سے بہت دور ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بات تو واضح رہے کہ انسان کی زندگی میں تمام تر معاملات کی اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ خبر ہوتی ہے۔ اس کی نظر سے انسان کی کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں، اور انسان کی کوئی گفتگو چاہے اس نے سرگوشی میں کی ہے
تنہائی میں کی ہے، اللہ کے اس کو ہر وقت اور ہمہ وقت سن لیتا ہے اور سنتا ہے۔ تو اللہ اس کے تمام تر حالات سے باخبر بھی ہے، اور جو مشکلات لوگوں کو پڑتی ہیں اکیلا اللہ ہی ان کی ان مشکلات کو دور کرتا ہے، خواہ وہ اس سے مدد مانگے یا نہ مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر مہربانی فرماتے ہوئے وہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور انسان ہے کہ واحد اکیلا اللہ کو مددگار پا کر بھی اس سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے مدد مانگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اور آخری بات یہ ہے کہ ایمان کی اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ کی آیات پر، اللہ کے رسول پر، ان کے احکامات پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا۔ جس کسی نے ان کو چھوڑا وہ ایسے سچے راستے سے دور ہو گیا جس میں سراسر گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم مسلمانوں کو اس گمراہی کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوا اس سبیل سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے تا دم حیات۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔